ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، لرزا دیتی ہے وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ تم اللہ کی منتخب قوم ہو، اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے۔ تم نے شکوے کی زبانی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصیٰ ہوتی، ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور امراء کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں۔ تم نے امت کا بھرم رکھ لیا، اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا۔ تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے، صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں۔ یہ مظاہرہ ہماری غیرت کا مظاہرہ ہے، لیکن کس غیرت کی بات کریں؟ ہم اپنے گھروں میں اچھی زندگیاں جی رہے ہیں، ہم مسجدوں میں اچھے قالینوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کسی گھر میں ایک مرگ ہو اور سارا محلہ دلداری کرنے کے لیے اس گھر میں پہنچ جائے، تو پھر بھی ان کی ڈھارس نہیں بنتی، اور وہ عجیب بے چینی اور اضطراب میں ہوتے ہیں کہ بیٹے کی میت سامنے پڑی ہو تو ماں کو کیسے صبر آئے، اور باپ کو کیسے حوصلہ ہو، بہنوں کو کیسے صبر ہو۔ لیکن غزہ کی صورت تو بالکل مختلف ہے، وہاں تو لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہمارے جھنڈے ہواؤں میں جھول رہے ہیں، تو وہاں تو لاشیں جھولی ہیں ہواؤں میں، اور وہ آسمانوں کی طرف اچھل کے جب زمین کے اوپر گرے ہیں تو لوگ دوڑ کے گئے ہوں گے اپنے اپنے عزیزوں کو پہچاننے کے لیے۔ ہم تو اہل غزہ سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ ان کو آنے والی تکلیف سے ہمارے دل بہت دکھتے ہیں،
ہم زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن یہ حقیقت میں زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی کاٹنا ہے، اور بے بس اتنے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ وہاں اگر پانی کی ایک بوتل بھی آپ بھیجنا چاہیں تو وہ بھی یہودیوں کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ جو غزہ ہے یہ تقریباً 44 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 12 سے 13 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف یہ مکمل اسرائیل کے ساتھ ہے لمبائی جو ہے، اور اس سمت 12-13 کلومیٹر جو ہے وہ مصر کا بارڈر ہے، اور وہ بارڈر بند کیا ہوا ہے، اور وہاں اگر دوائیاں بھی جاتی ہیں تو ایک تو مرضی سے دن میں 1 یا 2 ٹرک اندر جانے دیں، اور وہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور پھر وہ جو دوائیوں کے پتے ہیں ان کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی دردناک صورتحال ہے کہ وہ ایک جیل ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں سونے جاگنے کے، لیکن یہ انسانوں کی بہت بڑی جیل ہے غزہ میں، جس کے اندر انسان محصور ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، بس ان کا یہی جرم ہے۔ انہی کی سرزمین انہی کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، اور 56-57 اسلامی ملک اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ احتجاج آج یہاں بھی ہوا اور پورے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں یہ لوگ ہیں، آئیں گے جذبات کا اظہار کریں گے چلے جائیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر یہی ہے، عالمی ضمیر پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، اور 76 لاکھ جو امت مسلمہ کی فوج ہے، OIC ہے، عرب لیگ ہے، کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اشک شوئی کے لیے کوئی بیان دے دیا یا اپنے لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کوئی بیان کی حد تک کوئی بات کر دی تو بعض اوقات ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ صبح میں ایک گفتگو سن رہا تھا تو وہ سنتے سنتے میں رو پڑا، تو بعد میں نے کہا کہ تم خامخواہ جو ہے وہ اس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہو، انہوں نے تو خود پکڑ کے ان کو مروایا ہے۔ تو کس طرح ہم کسی کی بات سے کوئی تسلی آمیز کوئی لفظ ان 1.5 سالوں میں ہمیں نہیں ملا کہ کہیں سے کوئی تشفی ہو، کوئی تسلی ہو، کوئی لفظ ہو جو ہمارے رشتے ہوئے زخم کا پہا بن جائے اور ہمارے دل کی تسکین اور قرار کا سبب بنے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ جو احتجاج ہیں یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جب کوئی راستہ نہیں ملتا، تو ورنہ یہ بھی کوئی حل نہیں ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو دعاؤں کا دروازہ کھلا ہے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ جو بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اور خواتین کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، تو یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ کا غضب اور قہر ان کے اوپر نازل ہوا ہے، اور اصل تو آخرت کے اندر یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، لیکن دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگا، جلد یا بدیر اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کے لیے ہمارے دل کے اندر، چونکہ یہ ایک دجالی نظام کے اعلی کار ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی اس طرح کی نرمی اور اس طرح کی رقت نہیں آنی چاہیے، چونکہ یہ ہمارے لیے کوئی نرم نہیں ہے۔ حماس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کے جو قیدی تھے، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، لیکن انہوں نے جا کے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے ٹسوے بہائے اور آنسو بہائے اور کہا کہ ہمارے ساتھ وہاں ظلم ہوا۔ حالانکہ ان سے اگر پوچھیں کہ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو وہ تنہائی میں اور وہ اپنے انفرادی مجالس کے اندر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ لیکن یہ چونکہ بڑی عہد شکن اور مکار اور ظالم قوم ہے، گرگٹ کی طرح جگہ جگہ رنگ بدلتی ہے، تو ان کا امت مسلمہ کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شعوری طور پہ یہ جو جنگ برپا کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہ بات زور سے
کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے. غزہ ہمارا دین ہے، غزہ ہمارا ایمان ہے، اور مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ہمیں اقصیٰ کی محبتیں سکھائی ہیں اور اس کا پیار دیا ہے، اور یہ نبیوں کا مسکن و مامن ہے، مدفن ہے، برکتوں کا محبت ہے، وحی کی جگہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں نبیوں کی امامت کروائی، اس مسلح کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. وہ تو جہاں سے گزر گئے، ہمارے لیے وہ جگہ بھی جلوہ گاہ ہے، وہ تو حضور کی امامت کا مسلح ہے. اور تیسری بات، جو یہ احتجاج اور یہ جو مذمتی اجتماعات ہیں، میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں سے ہمیں کبھی بھی توقع نہیں رہی، چونکہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ہم ان کے اگر مزاج سے آشنا نہیں ہوئے تو پھر ہم بھی انتہائی بھولے ہیں. یہ لوگ صرف اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں، کوئی ان کو غرض امت سے نہیں ہے. انہیں ہم سے غرض نہیں ہے جو ہم ان کے وطن کے باسی ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ماضی کے حکمران نے کہا تھا تم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو یہ احتجاج ان کو کیا مجبور کریں گے؟ یہ ہم اپنی نئی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ غزہ کے کاز کو کبھی بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ محبت غزہ کی بیدار کر رہے ہیں. ہاں، اگر قوم واقعتاً نکل آتی ہے، ساری منظم اور مرتب احتجاج ہوتے ہیں تو اس سے اثر ضرور پڑتا ہے. تو اللہ کرے قوم کے اندر ایسی شعوری بیداری پیدا ہو جائے کہ وہ اس مقدس کاز کے لیے، اور حالات لگتا ہے کہ قوم کے اندر کافی شعوری پختگیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. آج سے کچھ قبل مقدس کاز جو ہوتے تھے اس پر بھی ہمارے لوگ مل کے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن آج جو جہاد کا فتویٰ آیا ہے تو اس میں تمام مسالک کے لوگ وہاں بیٹھے تھے. یہ ایک بہت خوش آئند ہے اور یہ ایک اجتماعی فتویٰ ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ خیر کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ نکلیں گے. سوشل میڈیا مہم کے ذریعے سے ہم اس کاز کو اجاگر کر سکتے ہیں. جو تصویریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہاں غزہ سے، تو وہ ہزاروں تصویروں میں سے چند تصویریں ہیں جو ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ جن کے اوپر بم برس رہے ہیں اور جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا تصویریں کھینچیں گے. یہ احتجاج کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے کیمرہ مین موجود ہیں اور پرامن ماحول میں ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی. اور جہاں گولیاں برس رہی ہیں وہاں کیا ریکارڈ ہوگا؟ تو وہ جو چند چیزیں ہیں وہ لاکھوں ہزاروں میں سے چند چیزیں ہیں. تو جو پہنچ گئی ہیں اس کو پوری دنیا کے اوپر ہم پھیلا دیں تاکہ شاید دنیا کا کوئی ضمیر جاگے. حکمرانوں کے ضمیر تو نہیں، عوام کے اندر شعوری بیداری پیدا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مغربی معاشرے ہیں اس کے اندر صائب فطرت لوگ آج بھی موجود ہیں، اگرچہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مکار ہیں، تو وہ اگر آواز اٹھائیں تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور غزہ کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر آواز اٹھی ہے انسانیت کے ناطے سے، تو اس کو بہرحال ہمیں مؤثر طریقے کے ساتھ کرنا ہوگا. اس مسئلے کا ایک ابتدائی حل یہ ہے کہ جو 56-57 اسلامی ملک ہیں وہ سفارتی بائیکاٹ کریں. ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اوپر ویلڈ ہے. لیکن اس موقع پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 11 لوگ جو خفیہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اسرائیل گئے ہیں اور یہ خبریں گھوم رہی ہیں، ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ضرور کیے جائیں. وہ گندے اور غلیظ چہرے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کہ جب بم برس رہے ہیں تو ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے جو وہاں پہنچے ہیں، قوم غداران وطن کے چہرے دیکھنے کے لیے بے تاب ہے. اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے. اگرچہ یہ صحرا میں اذان کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کو اس مقدس کاز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے. اور یہ احتجاج اور اس طرح کے جو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کا ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، اور یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے. مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
پہلی بات یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو، تو آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے. تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں کوئی اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو گھونٹ لے کے چک کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے. یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہہ رہا ہے. یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہہ رہے ہو ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا. اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں. اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانتدار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ. تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی. اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا. اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے. اسی طرح مالی نصرت و اعانت اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی. اگرچہ یہ اس وقت میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے، پانی کی ایک بوتل پہنچانا بھی ان کی طرف اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھے راستے ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور محفوظ اور دیانتدار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اعانت پیش کرنی چاہیے. اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے. خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو، ممکن ہی نہیں ہے. 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے. اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے. ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں. امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے. تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعۃ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے. تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا. آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے. آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہوگی. خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں
وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے اور وہ ہو کے رہے گی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے, حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے. جس طرح میں نے جمعۃ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. ہم نہیں دیکھیں گے, ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے. دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے طرز معاشرت تک اور اپنے انداز حیات سے لے کر اپنے کاروبار تک سب اسلامی اصولوں اور اسلامی ضابطوں کے مطابق مرتب اور منظم کریں, تاکہ آنے والا دور ہماری نسلوں کو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرت کا ایک ماڈل پیش کر سکے. ہماری طرز زندگی, ہمارا انداز زیست ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکے. اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. جس تیزی کے ساتھ آج کی تاریخ میں کفر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ غزہ کے اوپر جو حملہ آور ہے, یہ ایک ان کے حملے کا انداز ہے. ورنہ ہمارے گھروں کے اندر یہودیت گھس چکی ہے اور بے حیائی, اباحیت اور تفرق اور کیا کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہوا ہے. آج ہماری نسل ہمارے بند کمرے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے, اور ذہن ہمارا ہے لیکن اس کے اوپر اثرات ان کے مرتب ہے. آپ تاریخ پڑھیں یہود کی, نصارہ کی, وہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے صلیبی, اور پھر جا کر کے ان کی تربیت کرتے تھے اور واپس ان کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر کے ان کی ذہن سازی کا کام کرتے تھے. اور بڑے اچھے خاندانوں کے بچے وہ اغوا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی ذہن سازی کرتے تھے. آج ان کو جو ہے وہ بچے اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں پلنے والے ہمارے بچے, ان کے ذہنوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہوا ہے. وہ ہمارے گھر سے کھا رہے ہیں, ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ان پہ لگ رہی ہے, لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کے فرنگی روحوں کے, صہیونی روحوں کے اور صلیبی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے, اور یہ جو چھوٹا سا ٹول ہے یا تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کا اسلوب سکھا دیا جائے, اور اگر یہ نہیں ہے, اگر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر ہمیں بچانا ہوگا. اور اپنے بچوں کو سکول اور کالجز پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے. بالکل آج کی درس گاہیں فرنگی تعلیم کا ایک عکس ہی ہے, اور وہ بچے ہمارے ہیں لیکن فکر ان کے اندر منتقل کی جا رہی ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں, ان کو دین کی حقیقت اور دین کا نور ان کے اندر منتقل کریں. الولد سر لابیہ, اولاد والدین کے ہی ذہن اور فکر کی مطابقت میں ہوتی ہے. بالکل ہم اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ آج ہم احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اللہ یہودیوں کو شکست فاش عطا کرے اور اللہ اہل غزہ کو فتح عطا کرے. ایسے ہی ہم جشن فتح بھی منا رہے ہیں. اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. صلاح الدین ایوبی کے مزار کے اوپر جا کر کے جب بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو ایک صلیبی نے جا کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں, بتا تیرے جانشین کدھر ہیں. وہ اللہ ہمیں دن نصیب فرمائے, ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کریں اور اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے تیرے فرزند تجھے سلامی دینے کے لیے حاضر ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لیا, آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنا عرصہ بستر کے اوپر سویا نہیں. اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اس مقدس کاز کے لیے, اور جب نیند اس کو بہت تنگ کرتی تھی تو وہ اپنی کمر کو خیمے کی چوب سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کی نیند نکال لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیسے سوؤں
جبکہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے نرغے میں ہے اور ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو میں کس طرح سوچ سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہیں آسودہ خاک فرمایا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک دفعہ کوئی تقریب تھی، تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے گفتگو کی، تو سب لوگ خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس رہے تھے، تو سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ فلاں محاذ کے اوپر نرغے میں ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فرزند اور ہمارے بوڑھے، تو کس طرح میرے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے اور خوشی پھیل سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں، یہ ہمارے جذبات ان کو پہنچے ہیں، وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، تو بتائے کیا منظر ہوگا۔ میں بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، اور اولادیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سحری اور افطار کے لمحے گزرے ہیں، تو میں ہر افطار کے وقت یہ سوچتا تھا کہ انواع اقسام کے کھانے آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کھاتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سحری بھی گزر جاتی ہے، افطار بھی گزر جاتا ہے، اور کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ایک تصویر مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک صحافی ایک بچی کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اس کو دینے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی، اور وہ یوں ایثار کرتی ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ ان لوگوں کے درد اور ان لوگوں کے سینے کے اندر جو پھیلی ہوئی تکلیف ہے، اس کی اللہ ہمیں سزا سے محروم پڑے۔ وہ خاتون لرزا دیتی ہے، وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، اور تم نے اگر شکایت کرتی رب سے تو یہ کائنات پھٹ جائے گی۔ تو آج اللہ جل شانہ ہمیں ان حالات سے بچائے کہ ہمارے پرامن ملکوں کے اندر بھی ایسے حالات اور اس سے قبل ہم ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے، اور اب تو وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی، اور اس وقت فلسطین کے لوگوں نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، اب ہمارے بھائی کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے۔ انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ ہمارا ایٹم بم تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ تم اللہ کی منتخب قوم ہو، اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے۔ تم نے شکوے کی زبانی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصیٰ ہوتی، ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو
اور عمرا کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں، تم نے امت کا بھرم رکھ لیا، اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا۔ تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے، صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد فرمائے، اہل غزہ